السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج بڑا اہم دن ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے، ان کی واپسی کے حوالے سے جو ہے اب قانونی معاملات جو ہیں وہ اب سٹارٹ ہو گئے ہیں، ضمانت شمانت وغیرہ اور یہ ساری چیزیں۔ لیکن اس کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے جو میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آج عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی ایک انٹرسٹنگ کنورسیشن ہوئی ہے عدالت کے اندر، کچھ اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، اور دو اہم فیصلے خدیجہ شاہ کے حوالے سے اور حنیف عباسی کے حوالے سے، یہ دو معاملات جو ہیں ذرا اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اینڈ تک یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا، اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور آپ کو ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا۔ سب سے پہلے ذرا معیشت کے حوالے سے بات کریں۔ کل میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ جناب لگ رہا ہے کہ ڈالر جو ہے اب جو ہے وہ یو ٹرن مارنے والا ہے اور اب تھوڑا سا مہنگا ہونے جا رہا ہے، اور آج وہی ہوا ہے کہ ڈالر نے تقریباً 1 سے 1.5 روپے کی جمپ لگائی ہے، 280 281 روپے تک جو ہے انٹر بینک کے اندر یہ گیا ہے، اور اب یہاں پہ یہ پہلے 277 تک جو ہے نیچے آ گیا تھا، لیکن اب یہاں سے دوبارہ اوپر کی طرف سے اس نے تھوڑا سا سفر شروع کیا ہے، اور جو مجھے وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے جو مذاکرات ہیں وہ ہونے والے ہیں نومبر کے اندر۔ اب وہ کیا ہوں گے، کس طرح ہوں گے، کیا آئی ایم ایف اگلی قسط ریلیز کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کی وجہ سے، اور ویسے بھی اب آپ کے جو ہے چند پیمنٹس ہونے والی ہیں جس کی وجہ سے ڈالر جو ہے اب تھوڑا سا اور مہنگا ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کہاں تک جاتا ہے۔ دوسری بات، سونے کی قیمت میں جناب 6400 روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ بڑھ کے 2,06,500 روپے فی تولہ اس کی قیمت ہو گئی ہے، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت میں 5,487 روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ 1,77,040 روپے کا ہو گیا ہے۔ تو سونے کے اندر یہ تفصیلات ہیں۔ اس کے علاوہ جو نگراں وزیر اعظم ہے انوار الحق کاکڑ صاحب، وہ چین گئے ہوئے ہیں، تو چین کے صدر شی جن پنگ نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، بیسکلی جس کا سی پیک جس کا حصہ ہے، اس کو مزید بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ چین میں منعقدہ 30ویں بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چینی صدر نے BRI کو مضبوط کرنے کے لیے 8 نکاتی ایجنڈے کا اعلان بھی کیا ہے، اور چین کے صدر شی جن پنگ نے امریکہ کا نام لیے بغیر کہ یک طرفہ پابندیوں کے خلاف ہیں۔ بلاک کی سیاست ہمارا انتخاب نہیں، چین 140 ممالک اور علاقوں کے لیے اہم تجارتی شراکت دار بن چکا ہے۔ جب آپ کسی کو پھول دیتے ہیں تو خوشبو آپ کے ہاتھوں میں بھی رہتی ہے۔ روشن مستقبل کے لیے اجتماعی چیلنجز کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا، یہ جو ہے وہ چینی صدر نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ کے، اب ذرا کچھ فلسطین اور اسرائیل کے معاملے پہ بھی بات کرتے ہیں۔ غزہ کے کل یہ رات کو لیٹ خبر آئی، غزہ کے الحالی ہسپتال پر اسرائیلی طیاروں نے بمباری کی، جس کے نتیجے میں 500 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ بمباری سے ہسپتال کی عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے وسطی غزہ میں موجود ہسپتال کو نشانہ بنایا، جس میں 600 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ جناب غزہ میں اسپتال پر حملے اور ہولناک جانی نقصان پر میں غمزدہ ہوں۔ ہسپتال پر حملے کی خبر سنتے ہی اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو سے بات چیت کی ہے۔ امریکی قومی سلامتی کی ٹیم کو غزہ میں ہسپتال پر حملے کی معلومات لینے کی ہدایت کی ہے۔ امریکہ تنازعات کے دوران شہریوں کی زندگی کے تحفظ کے لیے واضح طور پر کھڑا ہے۔ اچھا، بڑا سویر ریاکشن آیا ہے اس ہاسپٹل کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے، کیونکہ عام طور پہ جنگوں کے اندر ایک رول ہوتا ہے کہ زخمیوں کو، ہسپتالوں کو، میڈیکل ایڈ کے عملے کو، ان کو کبھی بھی ایمبولنسز کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ہسپتال کو نشانہ بنایا گیا، جہاں پہ آلریڈی زخمی جو ہیں وہ زیر علاج تھے، اور اس کے بعد یہاں پہ ہلاکتوں کی تعداد جو ہے بہت زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ مسلم لیگ نون نے پارٹی قائد نواز شریف کی آمد کے سلسلے میں آج ایک تقریب رکھی ہوئی تھی لاہور کے اندر، جہاں پہ انہوں نے ایک گانا ریلیز کرنا تھا۔ 5:30 بجے فلیٹیز ہوٹل کے اندر یہ تقریب منعقد ہونی تھی، لیکن کل رات کو ہی اسے منسوخ کر دیا گیا۔ نون لیگ نے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا ہے کہ غزہ میں ہسپتال پر اسرائیلی وحشیانہ بمباری کی وجہ سے پارٹی ترانے کے اجراء کی تقریب کو منسوخ کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کا یہ بھی کہنا ہے کہ فلسطینیوں سے یکجہتی اور بے گناہوں کی شہادتوں پر افسوس کے اظہار کے طور پر تقریب منسوخ کی گئی ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما نعیم کریم نے کہا ہے کہ لاہور میں میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے بلوچستان سے نون لیگ کے قافلے جمعرات اور جمعے کو روانہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اسپیشل ٹرین بھی چلائی جا رہی ہے جو بیسکلی سندھ سے جو ہے وہ چلے گی، اور وہ نون لیگ کے کارکنوں کو لاہور لے کر آئے گی۔ میں ایک بات کل اپنے ویلاگ میں بتانا بھول گیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل ایک ٹویٹر سپیس جو ہے منعقد کی گئی تھی
عظمہ بخاری اور مریم اورنگزیب صاحبہ دونوں اس کے اندر موجود تھیں. وہاں پہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک واقعہ بتایا ہے, یہ میڈیا پہ کہیں پہ رپورٹ نہیں ہوا, کہ لاہور کے علاقے گلبرگ میں کسی کافی شاپ کے سامنے جو ہے وہ ان کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے, اور 3-4 کوئی لڑکے تھے جنہوں نے مریم اورنگزیب کو دیکھ کے جو ہے وہ چور چور کے نعرے وہاں پہ لگانا شروع کر دیے, اور اس کے بعد ان کے ساتھ بھی کوئی 10-11 لوگ تھے, انہوں نے بھی آگے سے جو ہے وہ نعرے بازی کی ہے. تو لاہور کے اندر یہ خود انہوں نے بتایا کہ لاہور کے اندر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا. ایگزیکٹ ڈیٹ انہوں نے نہیں بتائی, اور ایگزیکٹ مطلب کافی بین جو کافی شاپ ہے وہاں پہ وہ بتا رہی تھی کہ واقعہ پیش آیا. ایگزیکٹ ڈیٹ انہوں نے البتہ نہیں بتائی ہے, لیکن میڈیا کے اوپر بھی کہیں یہ رپورٹ نہیں ہوا تھا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے نون لیگ کے رہنما کے ساتھ یہ پیش آیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ آج جو قانونی معاملات ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے, وہ اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب نواز شریف کے وکلاء نے نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کے لیے باقاعدہ طور پہ درخواست جو ہے دائر کر دی ہے. اس میں اعظم نذیر تارڑ اور عطا اللہ تارڑ یہ دونوں جو ہیں ان کی جانب سے یہ فائل کیا گیا, اور اس میں یہ درخواست جو ہے وہ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں دائر کی گئی ہے. اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کی جائے. کیسز کا سامنا کرنا چاہتے ہیں, اس لیے عدالت تک پہنچنے کے لیے گرفتاری سے روکا جائے. درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نواز شریف خصوصی پرواز سے اسلام آباد آ رہے ہیں اور وہ 21 اکتوبر کو اسلام آباد لینڈ کریں گے, لہٰذا عدالت تک پہنچنے کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کی جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے درخواستوں پر کوئی اعتراض عائد نہیں کیا گیا, اور رجسٹرار آفس نے حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر نمبر بھی لگا دیا ہے. جناب نواز شریف صاحب کی اپیل کے حوالے سے ضمانت کے لیے جو درخواست دائر کی گئی ہے, اس سلسلے میں اپڈیٹس اس کے بعد یہ آئی ہیں کہ جناب وہاں پہ نیب کے پروسیکیوٹر عدالت کے اندر موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں اس درخواست کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہاں پہ جج صاحب نے یہ بات کہی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن نے یہ بات کہی کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر کل کو آپ اپیل جو مین اپیل ہے اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں کریں گے, تو اگر آپ کہتے ہیں تو آج ہی اس کا فیصلہ سنا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب چیئرمین نیب جو ہیں وہ ملک کے اندر نہیں ہے, لیکن فی الحال آپ جو ہے وہ ضمانت کے اوپر ہی جو ہے وہ گفتگو کریں. تو کل کی جناب اب یہ ڈیٹ پڑ گئی ہے, لیکن میری جو چند کورٹ رپورٹر سے وہاں پہ جو موجود تھے ان سے جو میری بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ نیب پروسیکیوٹر کا جو جس قسم کا رویہ ہے اور جو ماحول بنا ہوا ہے, اس سے یہی لگتا ہے کہ کل جو ہے وہ ایک ہیئرنگ کے اندر ہی یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا. اور پہلے ہی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج ہی درخواست کی گئی, ساتھ ہی آج ہی کہا گیا کہ جناب اس کو سن لیں, اور آج ہی جو ہے وہ کیس بھی لگ گیا. ایسا فوری انصاف جو ہے اور تیز رفتار 5ویں گیئر کے اندر ساری پروسیڈنگز اگر ہوں تو پھر آپ کو کافی حد تک نظر آ ہی جاتا ہے کہ واٹس دا رائٹنگ آن دا وال. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں نعیم حیدر پنچوتا, انہوں نے اس معاملے کے اوپر ایک ٹویٹ کی ہے, اور انہوں نے لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو اٹرنی کے ذریعے ضمانت کی درخواست دائر ہو ہی نہیں سکتی, تو پھر کیسے یہ ہوا, کیسے اعتراض ختم ہو گیا. اسی بائیو میٹرک کے لیے عمران خان صاحب بائیو میٹرک کمرے میں موجود تھے جب اسی کمرے سے 9 مئی کو اغوا کیا گیا تھا. ہماری درخواست پر اس وقت کیوں اعتراض لگا, جبکہ اس وقت درخواستیں میرے ذریعے دائر ہوئی کیونکہ میرے پاس خان صاحب کا اسپیشل پاور آف اٹرنی تھا. ہر درخواست پر مجبور کیا گیا کہ عمران خان خود آ کر بائیو میٹرک کرے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب زخمی ہوئے ہیں اور ویل چیئر پر مشکل ہے ان کا زیادہ موومنٹ کرنا, لیکن کوئی بات نہیں مانی گئی. آج نواز شریف ملک سے باہر ہے تو کیسے اس کے اٹرنی کے ذریعے درخواست دائر ہوئی اور درخواست پر کوئی اعتراض بھی نہیں لگایا گیا. تو پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے اس سارے پروسیس کے اوپر جو ہے ایک اعتراض کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو فیسلٹیز موجود نہیں تھیں وہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ کیوں دی گئی ہیں. اس کے علاوہ نون لیگ کے لیے ایک کافی بڑا ریلیف سامنے آیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایفیڈرین کیس میں حنیف عباسی صاحب پنڈی سے جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کی سزا آج کالعدم قرار دے دی ہے, اور جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس اسجد جاوید کے پر مشتمل 2 رکنی بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ سنایا ہے. ایفیڈرین کیس میں حنیف عباسی کو 25 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی, اور ٹرائل کورٹ نے 21 جولائی 2018 کو حنیف عباسی کو یہ سزا سنائی تھی, بالکل الیکشن سے 4 دن پہلے. 25 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے, 21 تاریخ کو جو ہے وہ حنیف عباسی صاحب کو سزا سنا دی گئی تھی, اور وہ رات کو کافی لیٹ جا کے سزا سنائی گئی تھی, اور اس کے اندر پھر رینجرز جو ہیں وہ بھی عدالت کے اندر جاتے ہوئے دیکھے جا سکتے تھے, اور جا کے انہوں نے حنیف عباسی صاحب کو اریسٹ کیا تھا. عدالت نے 11 اپریل 2019 کو حنیف عباسی صاحب کی سزا جو ہے وہ معطل کر کے انہیں رہا کر دیا تھا. حنیف عباسی نے سزا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہوئی تھی, اور حنیف عباسی صاحب اور دیگر ملزمان پر جولائی 2012 میں
500 کلو گرام ایفیڈرین حاصل کرنے کا مقدمہ دائر کیا گیا تھا. اینٹی نارکوٹکس فورس نے حنیف عباسی سمیت دیگر ملزمان پر 9C ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ درج کیا تھا. اچھا, اس ساری چیز کے اندر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب یہ ہوا تھا صرف الیکشن سے 4 دن پہلے, تو میرے خیال میں زیادہ تر تجزیہ کار وہ جانتے تھے کہ بیسکلی پنڈی کے اندر شیخ رشید صاحب کو جتانے کے لیے اور اس لیے حنیف عباسی کو جو ہے وہ یہ سزا دی گئی تھی تاکہ حنیف عباسی جو ہے وہ رستے سے ہی ہٹ جائیں. اور اس کے بعد تو بالکل میدان جو ہے وہ صاف ہو گیا تھا, اور یہی کہا جاتا تھا کہ بیسکلی سیاسی پوائنٹ سکورنگ یا سیاسی طور پہ جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے تاکہ یہ الیکشن نہ لڑ سکیں, اور الٹیمیٹلی اب جا کے ان کو رہا کر دیا گیا. لیکن پھر میرا یہی سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد, مطلب 2018 کے اندر جو واقعہ پیش آتا ہے, 2023 میں جا کے وہ معاملہ اب کلیئر ہوتا ہے. تو آج اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف بھی جو ہے وہ مختلف قسم کے کیسز بن رہے ہیں. یہاں پہ رہنما ان کے قید ہوتے ہیں, رہا ہوتے ہیں, قید ہوتے ہیں, پھر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے, پھر وہ رہا ہوتے ہیں, پھر ان کو قید کر لیا جاتا ہے, یا وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ لیسن سیکھنے کی ضرورت ہے. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو بھی یہاں پہ آج جس طرح حنیف عباسی صاحب کو بری کیا گیا ہے, تو یہ ایک سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, ان میں سے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کیسز جو ہیں وہ غلط ہیں, چند جینوئن بھی ہوں گے, لیکن اس کے بعد تاریخ جو ہے نا وہ ایک دن اپنے آپ کو کریکٹ ضرور کرتی ہے, اور تب جا کے پھر یہ کیسز کی یہ جو بھرمار ہوئی ہوتی ہے وہ کلیئر کر دی جاتی ہے. اور میں آج ان تمام تجزیہ کاروں سے اور لونڈے لپاڑوں سے میں پوچھنا چاہوں گا جو 2018 کے اندر جب یہ سزا اس طرح دی جا رہی تھی تو کیا کیا نہیں ان لوگوں نے ویلاگس کیے تھے, کیا کیا نہیں کچھ کہا تھا کہ دیکھیں ہم تو کہتے تھے یہ سارے نشئی ہیں, تو یہ ڈرگز میں ڈیل کرتے ہیں. بالکل اسی طرح کا ڈرگس کا کیس ایک رانا ثناء اللہ کے اوپر بھی بنانے کی کوشش کی گئی تھی. تو برائے مہربانی کریکٹ جو بات ہے نا وہ کیا کریں. آج اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ آن ریکارڈ آنی چاہیے یہ بات کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ بھی اس طرح بہت ناانصافی اور زیادتی کی جا رہی ہے. اور خیر وقت آئے گا, یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن ہوتا کیا ہے کہ سالوں سال لگ جاتے ہیں اس کے اندر. یہ جو 4-5 سال کا عرصہ گزرا جب حنیف عباسی کو یہ سزا دی گئی تھی, اس کا کون سوال کرے گا جا کے, کس سے سوال کیا جائے کہ جناب وہ اس وقت جو ایک مبینہ سازش ہو رہی تھی اور اس کے سارے کردار جو ہیں وہ یہ سارا کچھ کر رہے تھے, کون پوچھے گا ان سے جا کے؟ کوئی سوال کرے گا, کوئی ان کا گریبان پکڑے گا جا کے کہ جناب یہ کیوں بیڑا غرق کیا گیا اس پورے سسٹم کا؟ لیکن کون پوچھتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک بری خبر بھی آئی ہے مسلم لیگ نون کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ گجرانوالہ کی مقامی عدالت میں اشتعال انگیز تقاریر کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے کیپٹن صفدر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جناب جاری کر دیے ہیں. کیپٹن صفدر کو 24 اکتوبر کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے, یعنی اگلے منگل تک جو ہے وہ کیپٹن صفدر کے لیے گرفتاری کا کہا گیا ہے. کیپٹن صفدر کے خلاف مقدمہ 3 اکتوبر 2020 کو تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں درج کیا گیا تھا, اور اسی کیس میں جو ہے ان کو بلایا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کے لیے آج ایک کائنڈ آف ریلیف سامنے آیا ہے. عمران خان کی بیٹوں کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کروانے کی درخواست پر سماعت ہوئی. اس میں عمران خان کے وکیل شیراز احمد رانجھا اسپیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت اسلام آباد کے جج ابو الحسنات کے روبرو پیش ہوئے. عدالت نے کہا کہ جی ابھی تک اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے ٹیلی فونک گفتگو کے حوالے سے SOP نہیں آئے ہیں, آ جائیں تو دیکھ لیتے ہیں. اس پہ وکیل نے کہا کہ آج بھی SOPs نہیں آئیں, آپ کہیں تو میں عدالت کی معاملت کر دیتا ہوں. وکیل نے عدالت سے کہا کہ جی عمران خان کو جیل میں ورزش کے لیے سائیکل مہیا کرنا چاہتے ہیں. اس پہ جج صاحب نے کہا کہ سائیکل کے حوالے سے تو میں پہلے ہی جیل حکام کو کہہ چکا ہوں. وکیل نے کہا کہ اگر عدالت اجازت دے تو سائیکل آج ہی مہیا کر دیتا ہوں. جج نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ سائیکل کا غلط استعمال نہ ہو. سائیکل کا غلط استعمال کس طرح ہوتا ہے؟ آئی ووڈ لائک ٹو نو دیٹ. ایسا نہ ہو کہ سائیکل جیل سپرنٹینڈنٹ چلاتا رہا. جیل مینول بھی دیکھنا ہوتا ہے, ہمارے لیے انڈر ٹرائل ملزم کی سیکیورٹی اہم ہے. وکیل نے کہا کہ اگر خدشات ہیں تو ایک بندہ مقرر کر دیں جس کی نگرانی میں سائیکل استعمال ہو. جج صاحب نے کہا کہ جی عمران خان کہتے ہیں کھانا گھر سے منگوایا جائے, لیکن ذمہ داری کون لے گا؟ اگر کھانا جیل میں تیار ہو تو جیل حکام ذمہ دار ہوتے ہیں. میں سائیکل والے معاملے پر آرڈر کر دیتا ہوں, معاملے کو حل کر دیتے ہیں. عدالت نے عمران خان کی درخواست منظور کرتے ہوئے حکم دیا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل واٹس ایپ کے ذریعے چیئرمین PTI کی بیٹوں سے ٹیلی فونک گفتگو کروائیں. تو یہ حکم جو ہے وہ آج دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک بڑی انٹرسٹنگ کنورسیشن ہوئی ہے جج صاحب اور علیمہ خان جو عمران خان صاحب کی بہن ہے ان کے درمیان. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جو جج جو ہیں ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب, ان کی اور علیمہ خان کے درمیان جو ہے وہ سماعت کے دوران بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی جس میں عدالت میں کہہ بھی لگ گئے. عمران خان صاحب کی بہن نے کہا کہ جی اڈیالہ جیل میں جم کی سہولت موجود ہے. عمران خان جو سائیکل گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ انہوں نے مانگی ہے, میرے بھائی نے اس کے سوا کچھ نہیں مانگا ہے. جج صاحب نے کہا کہ میں نے فیملی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو فیور دے دی ہے, ٹینشن نہ لیں.
علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہمارا بھائی اور کچھ نہیں مانگتا، بس ایک سائیکل مانگی ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مخصوص شخص گھر سے سائیکل خود جیل میں مہیا کر دے؟ جج صاحب نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی اہم شخصیت ہیں، اہم زندگی ہیں، سائیکل پہنچاتے ہوئے دوران راستہ کچھ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی صاف سی بات ہے، جیل کا کنٹرول آپ کے پاس ہے، آپ جب حکم دیں گے سائیکل جیل میں پہنچا دی جائے گی. سائیکل کے ارد گرد جو ہے نا پورا کیس گھوم رہا ہے. جج صاحب نے کہا میں نے جیل میں جا کر دیوار توڑوا دی، کون سا جج ایسا کرتا ہے؟ جیل سے دیوار توڑ دی، اب عمران خان کی چہل قدمی آرام سے جاری ہے. علیمہ خان صاحبہ نے اصرار کیا کہ جتنی جلدی ہو سائیکل دے دیں. اس پہ جج صاحب نے کہا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی کو سائیکل کیا موٹر سائیکل بھی دے دیں گے. اس جملے پر عدالت میں کہکے لگے. جج صاحب نے علیمہ خان صاحبہ سے کہا کہ کچھ بتائیں کہ آپ نے مانگا ہو اور میں نے نہ دیا ہو. علیمہ خان صاحب نے کہا عمران خان کو انصاف مل جائے تو بہت شکر ادا کریں گے. عمران خان صاحب نے زندگی میں صرف اپنی صحت مانگی ہے. جج صاحب آپ سے ہی امید ہے کہ عمران خان کو سائیکل بھی پہنچا دیں. جج صاحب نے کہا کہ عمران خان کو سوئمنگ پول کے سوا باقی سب کچھ مہیا کر دیں گے. جج صاحب کے اس جملے پر بھی عدالت میں کہکے لگ گئے. انہوں نے کہا کہ سائیکل کا خیال رکھیے گا کہیں پنکچر نہ ہو جائے. اس پہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ کمرہ عدالت سے وہ روانہ ہو گئیں اور جج صاحب آرڈر کریں سائیکل ہم ابھی بھیج رہے ہیں. تو جناب سائیکل ہو گئی ہے آج عدالت کے اندر. اور صرف انہوں نے کہا کہ سوئمنگ پول نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ذرا اوکھا کام ہے، باقی جیڑی مرضی شاید تمہیں چاہیے تمہیں مل جائے گی. کمال ہے بھی، بہت اچھے، ویری گڈ. باقی قیدیوں کو بھی چاہیے جو اس وقت ڈیالہ جیل کے اندر قید ہیں، وہ کوئی جم کا سامان، کوئی ڈمبل، کوئی وہ پل اپس چن اپس کے لیے کوئی چیزیں، کوئی تھوڑا سا وہ بار ایک ہوتی ہے وہ بینچ، یہ چیزیں بھی مانگ لیں. اچھی بات ہے، بس سب کو انصاف ملنا چاہیے نا. ایک بندے کے لیے کیوں ہو سائیکل جو ہے وہ صرف ایک بندے کو کیوں ملے؟ سب کو دیں، سب کو یہ انصاف جو ہے وہ ملنا چاہیے. خیر اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے ورکرز کنونشن کے لیے پشاور کی ضلعی انتظامیہ سے دوبارہ اجازت مانگ لی ہے. ضلعی جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی نے ضلعی انتظامیہ کو درخواست دے دی ہے کہ 20 اکتوبر کو ورکرز کنونشن جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ یہ اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی. اچھا جی، اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں خدیجہ شاہ کے خلاف 2 مقدمات جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور میں جلاؤ گھراؤ کے کیس سے متعلق جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. دوران سماعت عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے دونوں کیسز میں خدیجہ شاہ کی ضمانت منظور کر لی. خدیجہ شاہ کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں جناح ہاؤس پر حملے کا مقدمہ تھا اور ان کے خلاف تھانہ گلبرگ میں عسکری ٹاور میں جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا. تو خدیجہ شاہ کے لیے جو ایک اچھی خبر آئی ہے، بڑی دیر سے وہ اندر تھیں اور ان کی فیملی کی جانب سے بھرپور کوشش کی جا رہی تھی. ویسے تو پہلے تو وہ روپوش تھیں، اور جب روپوش تھیں تو اس وقت بھی پاکستان کے بڑے بڑے نامی گرامی اینکرز اور صحافیوں نے اور سیاستدانوں نے بڑی بڑی سفارشیں کی کہ کسی طرح جو ہے ان کو گرفتار نہ کیا جائے، لیکن بہرحال وہ گرفتار ہو گئیں. اور اس کے بعد بہرحال انہوں نے مطلب وہ اندر چلی گئیں اور اس کے بعد پھر ان کی ضمانت کے لیے کوشش ہو رہی تھی. تو اب جو ہے وہ ضمانت ہو گئی ہے. جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے اب تک وہ رہا نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صنم جاوید کے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہوا تھا کہ ان کی ضمانت تو ہو گئی تھی لیکن وہ پھر رہا نہیں ہو سکی تھی کیونکہ ان کو ایک اور کیس کے اندر گرفتار کر لیا گیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ خدیجہ شاہ جو ہے وہ رہا ہو پاتی ہیں یا نہیں، یا ان کو کسی اور کیس کے اندر بعد میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ خاور مانیکا صاحب کے حوالے سے بھی جناب خبر ہے. لاہور ہائی کورٹ میں خاور مانیکا کی اینٹی کرپشن کے مقدمے میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت ہوئی. جسٹس علی باقر نجفی نے درخواست سے ضمانت پر سماعت کی اور اس عدالت نے مقدمے کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے 14 نومبر تک جو ہے اس کو ملتوی کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ عمران وسیم صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. آج ملک ریاض صاحب کے کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں ہوئی ہے. ابھی تک یہ سماعت چل رہی ہے جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. تو اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے ملک ریاض کے وکیل سے پوچھا کہ سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن ادائیگیوں کی مد میں اب تک کس نے ادائیگیاں کی ہیں؟ میڈیا میں آیا ہے کہ غیر ملک میں جو پیسہ پکڑا گیا وہ سپریم کورٹ ادائیگیوں میں پارک کیا گیا ہے. سلمان بٹ صاحب نے جواب دیا کہ مجھے پہلے نوٹس دیں یا مجھے ہدایت لینے دیں، میں پھر اس کا جواب دوں گا. یہ ابھی صرف تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے اس کی باہر آئی ہے لیکن باقی چیزیں آنا جو ہے ابھی باقی ہے. دوسرا میں نے آپ کو یہ پہلے ہی بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، میں نے کل کے اپنے ویلاگ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ لاہور نہیں آ رہے، اسلام آباد آ رہے ہیں. میں آج دیکھ رہا تھا مختلف چینلز جو ہیں وہ اب جا کے یہ خبر جو ہے وہ بریک کر رہے تھے. ساڈا ویلاگ دیکھ لیا کرو، تانوں ہو سکتا ہے چند خبریں پہلے ہی مل جان. تو اس میں آپ کو یہ بھی خبر دے دیتا ہوں کہ آج سے صحافیوں کی روانگیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں اور آج صبح کی فلائٹوں سے جو ہے کئی صحافی لاہور سے اور اسلام آباد سے جو ہیں وہ دبئی کی جانب رواں دواں ہو چکے ہیں اور وہ میاں صاحب کے ساتھ ہی اس فلائٹ میں جو ہے وہ واپس آئیں گے اور اسلام آباد سے ہوتے ہوئے جو ہے انہوں نے پھر لاہور پہنچنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.